قادر مطلق خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ بہنوں بھائیوں آپ جانتے ہیں، ہم نے بنیادی ٹیچنگ میں سے جو موضوع ہے ہمارا وہ بپتسمہ تھا۔ اس کو تقریباً آپ اس کی 6 ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں، اور بپتسمہ پانے کے بعد، پانی کا بپتسمہ پانے کے بعد بھی کچھ اقدام ہیں جو ہم نے اٹھانے ہیں۔ 3 کا ذکر میں پہلے آپ کے سامنے کر چکا ہوں، آج چوتھا ہے جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ پہلا تھا وہ کہ جنہوں نے توبہ کی، جب خدا کا بندہ پطرس رسول وائز کیا، اس نے کلام کیا تو تقریباً 3000 لوگ جو ہیں وہ خدا کے فضل سے بچ گئے، انہوں نے نجات پائی، اور انہوں نے پوچھا ہے صاحبو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان کو مشورہ دیا توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پانی کا بپتسمہ لے تو تم رول کو اس انعام میں پاؤ گے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ ابتدائی کلیسیا نے کچھ اقدام بتائے ہیں جن کو کرتے رہنے میں ہم سب کی بھلائی پائی جاتی ہے۔ پہلا قدم تھا ابتدائی طور پر جو مسیح بچ گئے تھے، جو یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے، وہ پہلی بات تھی کہ وہ رسولوں کے ساتھ مل کر تعلیم پاتے رہے، رسولوں کے قدموں میں بیٹھتے تھے اور وہ تعلیم پاتے رہے۔ بہت سارے لوگ ان دنوں میں تعلیم پانا نہیں چاہتے، وہ فوراً خدمت کرنا چاہتے، یہ رانگ وے ہے۔ دوسری بات بھی بہت ضروری ہے کہ وہ رسولوں کے ساتھ، مقدسوں کے ساتھ رفاقت رکھتے رہے۔ اس کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر تیسری بات تھی کہ وہ روٹی توڑنے میں مشغول رہے، یعنی کہ وہ خدا کی میز میں داخل ہوتے رہے۔ اور آج چوتھا پوائنٹ ہے کہ وہ دعا کرنے میں مشغول رہے، دعا کرنے میں مشغول۔ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ملیں گے جو اس بات سے بھاگتے ہیں۔ آئیے آج کی کلام پاک کی تلاوت پہلے کر لیتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 42۔ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ پڑھے گے کلام پر خداوند کی برکت ہو۔ سو بہنوں بھائیوں، یہ بہت ضروری بات ہے کہ دعا کرنا، دعا میں ہماری شخصی دعائیہ زندگی بھی بہت ضروری ہے، اور دعا میں اجتماعی دعائیہ زندگی بھی بہت ضروری ہے۔ کلام مقدس ان دونوں طرح کے سٹائل کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہماری شخصی دعائیہ زندگی بھی ہونی چاہیے، اور ہماری مقدسوں کے ساتھ مل کر یعنی اجتماعی دعائیہ زندگی بھی ہونی چاہیے۔ ایک سٹیٹمنٹ بڑی مشہور ہے، کسی نے لکھا ہوا ہے نتھنگ پریئر اٹس مین کہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ دعا نہیں کرتے تو آپ کے اندرونی طور پر گناہ کا دفاع کرنے کے لیے، ابلیسی قوتوں کا دفاع کرنے کے لیے، شریروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس روحانی طور پر کچھ قوت نہیں ہے۔ سم پریئر، اس کا مطلب ہے سم پاور، سم پریئر اس کا جو میننگ آگے بنتا ہے وہ بنے گا دعا کے تعلق سے۔ پھر آپ کے پاس اگر آپ تھوڑی دعا کرتے ہیں، کچھ دعا کرتے ہیں، تو آپ کے پاس طاقت بھی تھوڑی ہے۔ پھر ہے مور پریئر، اگر آپ زیادہ دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس زیادہ دعا ہے، زیادہ پاور ہے، اور آپ ہر طرح کے حالات سے لڑ سکتے ہیں۔ آپ خواہ میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ دعا جو ہے، دعا ہماری روحانی زندگی کا ایک ستون ہے۔ دعا، ٹھیک ہے، دعا ہماری روحانی زندگی کا ایک ستون ہے، اور اس کو قائم رہنا چاہیے ہماری زندگی میں۔ دعا جو ہے وہ ہمیں مضبوط بناتی ہے،
دعا کے بغیر ہم مضبوط مسیحی نہیں بن سکتے۔ تیسری بات ہے، دعا جو ہے یہ ہماری قوت ہے، یہ ہماری توانائی ہے، اور دعا جو ہے یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ بیٹیوں بہنوں بھائیوں، اس لیے دعا کرنا جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کریں۔ دعا کے تعلق سے بڑے سنٹینس مشہور ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی کہ دعا دنیا کا عظیم ترین ہتھیار ہے۔ آج تک کتنے جنگی ہتھیار بن چکے ہیں، جو ایٹمی ہتھیار ہے، وہ دنیا کو کئی ملکوں کو تھوڑے وقت میں تباہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی روحانی شخص کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ دعا دنیا کا عظیم ترین ہتھیار ہے۔ یسوع کی زندگی میں ہم دعا کی اہمیت کو دیکھتے ہیں، اور اگر ہم دعا کرنے میں بڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں گاسپلز کو پڑھنا چاہیے۔ بار بار یسوع مسیح کے یہاں پر دعا کرنے کا سلسلہ لکھا ہوا ہے، اس کو بڑے غور سے پڑھنا چاہیے، وہاں سے نتیجہ نکالنا چاہیے اپنے لیے کہ یسوع کیوں اتنی دعا کرتے تھے۔ یسوع مسیح کی کامیاب منسٹری کا راز جو ہے وہ دعائیہ زندگی میں چھپا ہوا ہے۔ پھر سن لیں کہ یسوع مسیح کی کامیاب دعائیہ زندگی کا راز جو ہے وہ دعائیہ زندگی میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے بیٹیوں بہنوں بھائیوں، ہمیں بھی کیا کرتے رہنا چاہیے؟ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ دعا کرنے میں ہمت نہ ہارو، دعا کرنے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ ہمارا پہلا اور آخری ہتھیار ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح شخصی دعا کو بھی اہمیت دیتے ہیں، اور یسوع مسیح اپنی زندگی میں اجتماعی زندگی کو بھی دعا اہمیت دیتے ہیں۔ کئی جگہ پر لکھا ہے اس نے ساری رات دعا کرنے میں گزار دی، ساری رات۔ اور پھر کئی ایک موقع پر لکھا ہے وہ خاص شاگرد ان کو ساتھ لے کر، یوحنا، پطرس اور اس طرح کئی ایک اور خاص شاگرد ہیں، یسوع مسیح اکثر ان کو ساتھ لے کر دعا کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ دعائیہ موضوع جو ہے ایک بہت لینتھی مضمون ہے۔ خداوند کی مرضی ہوئی تو اس پر میں کئی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا، جو ہمارے لیے جو بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں یا بنیادی طور پر جنہوں نے تھوڑا عرصہ ہوا ہے مسیح کو قبول کیا ہے، ان کے لیے بہت مفید ہوگا کہ وہ اس دعائیہ اہمیت کو جانیں، سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دعائیہ زندگی جو ہے بہت ضروری ہے۔ یسوع مسیح شخصی دعائیہ زندگی کے متعلق بھی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، اور یسوع مسیح اجتماعی زندگی کے متعلق بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کا جو ایک بہت بڑا راز جو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹیوں بہنوں بھائی، اگر ہم خدا کے قریب رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دعا کی عادت بنانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دعا کی عادت بنانا چاہیے، دعا کو اپنی دعائیہ زندگی کا اصول بنانا چاہیے۔ کس لیے؟ اگر ہم خدا کی قربت میں رہنا چاہتے ہیں۔ سٹیٹمنٹ بڑی مشہور ہے، جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو ہم خدا کی سنتے ہیں، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اپنی باتیں خدا کو بتاتے ہیں۔ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں دعا مانگنا آنا چاہیے، اور خدا سے مانگنا آنا چاہیے۔ وہ تو دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور دعا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ زبور 145 میں لکھا ہے، خداوند ان کے قریب ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ خداوند ان کے قریب ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ God bless you all.